the fact that you joined the army, آپ نے جو آرمی جوائن کی ہے یہی خود کنسنٹ ہے کہ سامنے والا جو ہے اگر اس کو موقع لگے گا آپ کو مارے گا اور آپ نے اپنے ملک کے لیے فخر سے جان قربان کریں گے. یہ کنسنٹ ہے. بالکل ایسے ہی اس زمانے میں جب آرمی میں لوگ شامل ہوا کرتے تھے یا خواتین آتی تھیں جنگ کے میدان میں تو ان کے ذہن میں یہ چیز تھی اور لوگوں کے نزدیک یہ چیز انڈرسٹوڈ تھی کہ بھائی اگر سامنے والے سلیو بنائیں گے کانکیوبائن بنائیں گے تو ماننا پڑے گا. انٹرنیشنل نارمز کے مطابق تھا یہ. ہاں اگر کوئی نہیں بنا رہا ہے سمجھو آگے والی اگر آرمی نہیں بنا رہی ہے تو اس کے خلاف یہ کیوں نہیں کہ ارے ٹھیک ہے ہم بھی نہیں بنائیں گے, ایسا کیوں نہیں آیت کی؟ ٹھیک ہے اگر ایسا ہی ہے کہ اگر جس دن یہ پوری دنیا نے طے کر لیا کہ بھائی وہ بھی نہیں بنائیں گے تو ہم بھی نہیں بنائیں گے. سلیو بنانا قرآن کریم میں کہیں بھی سلیو بنانے کا حکم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فاربڈ بھی نہیں کر دیکھیں دیا. میں نے ابھی کیا بولا, آپ نے غلط آیت کا ریفرنس دیا. میں نے بولا کہ قرآن میں کہیں بھی سلیو بنانے کا حکم نہیں ہے, سلیو آزاد کرنے کا حکم ہے. آپ نے کہا نہیں قرآن میں تو ہے کہ کمپلسری ہے. پھر آپ نے کمپلسری کو بدل کر پرمیسیبل کر دیا. چلو ٹھیک ہم نے مان لیا. اور پرمیسیبل کے لیے آپ کیا ریفرنس دے رہے ہیں؟ باندیوں سے نکاح کا, اور نکاح بغیر کنسنٹ کے ہو نہیں سکتا. تو یہ آیت آپ کے حق میں کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عام ذہن جب سلیوری کے اوپر بات کرتا ہے تو وہ جو ویسٹ نے جو سلیوری کا ماڈل پیش کیا تھا یا ایسٹرن کنٹریز میں بھی بہت سی جگہ سلیوری کا جو ماڈل آج سے کئی سو سال پہلے تھا, ہمارے ذہن میں وہ آتا ہے کرولٹی کہ جی سلیو کو جو ہے وہ الٹا ٹانگ دو, مار دو, یعنی اس کا کوئی رائٹ نہیں, اس کو کھانا نہ دو, اس کو کپڑے نہ دو. اسلام میں وہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں. نند صاحب کو لیتے ہیں. سلام مفتی صاحب, پچھلی بار ہماری بات اسلام ہوئی تھی. ہاں ہوئی تو تھی جی. جی تو میرا سوال یہ واجد صاحب, مطلب آپ نے بولا تھا نا کہ سلیو کے کنسنٹ سے سلیو بنایا جاتا تھا. وہ اگر آ رہی ہے وار میں تو اس کا کنسنٹ ہے, اس لیے اس کو سلیو بنایا جاتا تھا. تو دیکھیے کیا ہے نا, اس کا مطلب ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ آرمی جو ہوتی ہے, مطلب مان لو کہ مسلم آرمی نہیں پر ادرس جو آرمی, مان لو کہ سری لنکا کی آرمی, انڈیا کی سولجر ہے, لیڈیز ہے, سری لنکا کے سولجر اور کوئی بھی سولجر ہے وہ ریپ کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا نا کہ ریپ کے لیے کنسنٹ ہے, وہ تو انجام بھگتنے کے لیے تیار ہے. اچھا حضرت آگے بڑھنے سے پہلے عاصم بھائی کا استقبال کر لیتے ہیں. عاصم افتخار صاحب ماشاء اللہ, اہلا وسہلا, السلام علیکم, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے مفتی صاحب, کیسے ہیں تمام لوگ؟ الحمدللہ, بڑے دنوں کے بعد یہ مجلس جمی ہے ماشاء اللہ. جی جی, اور آپ کے طرف سے بھی رونق آ رہی ہے بہت کتابوں کے پیچھے. الحمدللہ جی. اچھا جی, تو ہمارے نند صاحب نے یہ اعتراض کیا ہے کہ ہم نے بولا ہے کہ سلیوری میں کنسنٹ ہوتا ہے سلیو بنانے کا. تو اس طرح تو اگر ایک ملک کی آرمی کی عورتیں دوسرے ملک کی آرمی کیپچر کر لے تو ان کو ریپ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے, ٹھیک ہے؟ یہی سوال ہے نا آپ کا نند صاحب؟ صحیح بات. ہاں مطلب کچھ آرمیز کرتی ہے ویسے, تو اس کا تو مطلب یہ ہونا, تو اس کے لیے بھی کنسنٹ دیا, ایسا میننگ نکالا جا سکتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا سلیو بنے یا ریپ ہو لیکن وہ انجام بھگتنے کے لیے تیار ہے, ایسا ہم میننگ لے سکتے ہیں. بہتر ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ اس وقت جو انٹرنیشنل نارمز ہیں اس میں کیا ریپ کو نارمل سمجھا جاتا ہے اگر دو آرمی آمنے سامنے ہوں؟ نہیں سمجھا جاتا ہے. اچھا, قتل کو, اچھا ایک دوسرے کو مارنے کو نارمل سمجھا جاتا ہے؟ مارنے کو ہاں نارمل سمجھا جاتا ہے, صحیح بات ہے. مارنا نارمل ہے, ریپ کرنا نارمل نہیں ہے, ٹھیک. اب جب ایک چیز نارمل نہیں ہے یا نارم نہیں ہے یا آلریڈی انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے اوپر ایگری ہو گئی ہے کہ ریپ کرنا اللیگل ہے, مارنا لیگل ہے, چونکہ جب لڑائی چل رہی ہے تو لڑائی میں تو مارا ہی جائے گا. تو اب اگر ایک آرمی کے سولجرز دوسری آرمی کی عورتوں کا ریپ کریں گے تو وہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہونے کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کنسنٹ تھا. کنسنٹ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. کنسنٹ آپ اس کا دیں گے نا جو لیگل ہوگی, جو چیز لیگل نہیں ہے اس کا کنسنٹ نہیں ہے آٹومیٹیکلی. اب آپ جب اس دور میں چلے جائیں کہ جہاں سلیوری تھی تو پھر سلیوری کا کنسنٹ بھی آٹومیٹیکلی دیا جاتا تھا. وہ انٹرنیشنل لا کے خلاف نہیں تھا, بلکہ ساری دنیا اس کے اوپر متفق تھی کہ ایک آرمی دوسری آرمی کے لوگوں, مردوں اور عورتوں کو سلیو بنائے گی, تو سلیوری کا کنسنٹ تھا. بالکل ایسے ہی جیسے کہ آج کی تاریخ میں اگر ایک آرمی کے سولجرز دوسری آرمی کے سولجرز کو مار دیں, قتل کر دیں, تو اس کا کنسنٹ ہے چونکہ یہ انٹرنیشنل لا کے مطابق ہے.
تو اب آپ کو رائٹنگ میں لکھ کے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی مجھے آپ قتل کر سکتے ہیں. دا فیکٹ دیٹ یو جوائن دی آرمی، آپ نے جو آرمی جوائن کی ہے یہی خود کنسنٹ ہے کہ سامنے والا جو ہے اگر اس کو موقع لگے گا آپ کو مارے گا، اور آپ نے اپنے ملک کے لیے فخر سے جان قربان کریں گے. یہ کنسنٹ ہے. بالکل ایسے ہی اس زمانے میں جب آرمی میں لوگ شامل ہوا کرتے تھے یا خواتین آتی تھیں جنگ کے میدان میں، تو ان کے ذہن میں یہ چیز تھی اور لوگوں کے نزدیک یہ چیز انڈرسٹوڈ تھی کہ بھائی اگر سامنے والے سلیو بنائیں گے، کانکیوبائن بنائیں گے تو ماننا پڑے گا. انٹرنیشنل نارمز کے مطابق تھا یہ. ہاں اگر کوئی نہیں بنا رہا ہے، سمجھو آگے والی اگر آرمی نہیں بنا رہی ہے تو اس کے خلاف یہ کیوں نہیں کہ ارے ٹھیک ہے ہم بھی نہیں بنائیں گے، ایسا کیوں نہیں آیت کی؟ ٹھیک ہے اگر ایسا ہی ہے کہ اگر جس دن یہ پوری دنیا نے طے کر لیا کہ بھائی وہ بھی نہیں بنائیں گے تو ہم بھی نہیں بنائیں گے. سلیو بنانا قرآن کریم میں کہیں بھی سلیو بنانے کا حکم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ضرورت کے تحت ہے. قرآن میں سلیو کو آزاد کرنے کا تو حکم ہے، بنانے کا کہیں حکم نہیں ہے. ایک آیت دکھا دیں. 424 میں تو حکم بولا ہے نا آپ کے لیے کمپلسری کیا جاتا ہے کہ سلیو بناؤ. 424 میں. ہاں کون سی آیت ہے بھائی؟ مطلب پھر آیت دکھا دیں. آپ کے لیے حلال ہے نا. دیکھیں ہاں یہ کمپلسری بنانا اور آیت نمبر حلال بتائیں. ہونا دونوں میں بڑا فرق. 424 یعنی سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 24 نکالیں بھائی. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. جی تو اس آیت میں ہاں نہیں ایک منٹ، اسکرین بھی شیئر کر دیں. اس آیت میں ما ملکت ایمانکم سے یعنی ملک یمین سے، یعنی جو باندیاں بنائی جا چکی ہیں، جو باندیاں ہیں، باندیوں کی اولاد ہے، نہیں سلیوری کسی بھی صورت میں چل رہی ہو، ان سے نکاح کا حکم ہے کہ ان سے نکاح کی اجازت ہے. ان سے اچھا نکاح کس طرح ہوگا؟ نکاح تو بغیر کنسنٹ کو ہی نہیں سکتا. اگر باندی منع کر دے کہ میں نکاح نہیں کروں گی تو وہ نکاح ہوگا نہیں. تو یہ آیت تو آپ کے لیے استعمال ہو ہی نہیں سکتی. باندھی تو رہے گی نا اگر وہ فاربڈ بھی نہیں کر رہی ہے. دیکھیں میں نے ابھی کیا بولا، آپ نے غلط آیت کا ریفرنس دیا. میں نے بولا کہ قرآن میں کہیں بھی سلیو بنانے کا حکم نہیں ہے، سلیو آزاد کرنے کا حکم ہے. آپ نے کہا نہیں قرآن میں تو ہے کہ کمپلسری ہے. پھر آپ نے کمپلسری کو بدل کر پرمیسیبل کر دیا. چلو ٹھیک ہم نے مان لیا. اور پرمیسیبل کے لیے آپ کیا ریفرنس دے رہے ہیں؟ باندیوں سے نکاح کا، اور نکاح بغیر کنسنٹ کے ہو نہیں سکتا. تو یہ آیت آپ کے حق میں کہاں ہے؟ اچھا اب دیکھیے میں نے ٹھیک ہے یہ آپ کا صحیح ہے. مطلب میں نے پچھلی بار جب پائلٹ کا بولا تھا نا تو آپ سب ہنسے تھے. دیکھیے میں نے یہ کیوں بولا تھا، کیونکہ کیا ہے نا کس کا بولا کہ تھا؟ اگر کس کا بولا تھا؟ وہ بولا تھا نا میں نے کہ اگر مان لو کہ فیمیل سولجر ہے اور مطلب پائلٹ ہے، وہ پائلٹ، اور اس کو اگر کانکیوبائن بنایا جاتا ہے تو میں نے یہ بولا تھا کہ مطلب اس کی شادی اگر پائلٹ سے کیوں نہیں کی جا سکتی اس کے کنسنٹ سے، کیونکہ وہ کنسنٹ نہیں دے گی سولجر کا. کیوں نہیں دے گی؟ کیونکہ اس کے مطلب لیول کا نہیں ہے. تو میں نے یہ اس لیے بولا تھا کیونکہ اسلامی مطلب اس کو شادی کی اجازت دیتا ہے، مطلب اس کا بھلا چاہتا ہے. تو بھلا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب وہ بول سکتے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے وہ چاہیے، کیونکہ آپ بھی بھلا چاہ رہے ہو نا. آپ ہی بول رہے ہو کہ کنسنٹ اس کا لینا ہے، اس کو اس کے ظلم نہیں ایک کرنا چیز ہے. ذہن میں رکھنی چاہیے نن صاحب، ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو سلیوری ہے نا یہ پریویلیج نہیں ہے، یہ پنشمنٹ ہے. چونکہ جس کو سلیو بنایا جا رہا ہے وہ آپ کو قتل کرنے آیا تھا یا قتل کرنے آئی تھی، آپ کی لینڈ کو کیپچر کرنے آیا تھا. اس کی آرمی آپ کو ڈسٹروائے کرنا چاہتی تھی، آپ کے بچوں کو قتل کرنا چاہتی تھی، آپ کی عورتوں کو سلیو بنانا چاہتی تھی. وہ اس مقصد سے آئے تھے نا. تو اب ان کو تو ان کے ساتھ ان کا کوئی ان کو پھول تو دیا نہیں جائے گا کہ جی ان کی گارلینڈ کیا جائے. obviously بات ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی پنشمنٹ ہے، لیکن اس پنشمنٹ میں جو اخلاقیات ہے، جو مورالٹی ہے، ایتھکس ہے، اس کو باقی رکھا گیا ہے. That is the point we're trying to make. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عام ذہن جب سلیوری کے اوپر بات کرتا ہے تو وہ جو ویسٹ نے جو سلیوری کا ماڈل پیش کیا تھا، یا ایسٹرن کنٹریز میں بھی بہت سی جگہ سلیوری کا جو ماڈل آج سے کئی سو سال پہلے تھا، ہمارے ذہن میں وہ آتا ہے کرولٹی کہ جی سلیو کو جو ہے وہ الٹا ٹانگ دو، مار دو، یعنی اس کا کوئی رائٹ نہیں، اس کو کھانا نہ دو، اس کو کپڑے نہ دو. اسلام میں وہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں. اسی وجہ سے ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایما عبد ابقى من مولاه فقد کفر، کہ کوئی بھی غلام اگر اپنے مالک سے بھاگ گیا، اپنے مالک کے گھر سے، تو اس نے کفر کیا. اب یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟
جو کامنٹیٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کفر سے اور بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن ایک انٹرپریٹیشن اس کی یہ ہے کہ وہ اس نے کفران نعمت کیا. کفران نعمت کا مطلب ہے کہ ہی واز انگریٹفل. اب انگریٹفل آپ کس چیز کے ہوتے ہیں؟ کوئی چیز اچھی ہو رہی ہوتی ہے جبھی تو آپ انگریٹفل ہوتے ہیں نا. گریٹفل یا انگریٹفل جبھی ہوں گے. مثلا میں آپ کو کھانا دوں، میں آپ کو کپڑے دوں اور آپ میرا شکریہ نہ ادا کریں تو اس کو کہا جائے گا انگریٹفل، چونکہ میں نے آپ کے اوپر احسان کیا. تو سلیوری اس زمانے میں، یا اسلام نے سلیوری کا جو ماڈل پیش کیا ہے وہ احسان کے اوپر مبنی ہے، وہ پورا کا پورا احسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ایک ایسا سلیو کہ جس کے اوپر احسان کیا جا رہا ہے، اس کو کھانا دیا جا رہا ہے، اس کو پانی دیا جا رہا ہے، اس کو معاشرے کے اندر انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے، اس کے اگر وہ سلیو گرل ہے تو اس کے پیدا ہونے والے بچے جو ہیں وہ آرمی، مسلم آرمی کے اندر سولجر بننے ہیں، وہ اسکالرز بننے ہیں، وہ امام بننے ہیں، وہ معاشرے کا ہائیسٹ کلاس بننا ہے. یہ اسلام جو ہے ان کے ساتھ کر رہا ہے، اور تو بھاگ رہا ہے بھائی. تو یہ انگریٹفلنس ہے. تو آپ جب بھی سلیوری کے اوپر گفتگو کریں تو جو ویسٹرن کانسیپٹ ہے سلیوری کا اس کو باہر رکھیں، اسلامک کانسیپٹ کے اوپر غور کریں. اور اس میں صحیح بات ہے. ایڈ کروں گا نند بھائی، ایک بات کہی ہے نند بھائی نے کہ اگر کوئی یہاں سے فیمیل پائلٹ ہے تو سامنے والے کو جو پائلٹ ہے دوسرے مخالف فوج میں، تو اس کی پائلٹ سے ہی نکاح ہونا چاہیے. تو نند بھائی سوال یہ ہے کہ اگر فیمیل نہیں، جنرلی اس کی فطرت ہوگی، وہ جنرلی اس کی فطرت ہوگی کہ میں پائلٹ ہوں تو میں پائلٹ ہی چاہوں گی. ارے سنے تو، اگر یہاں 10 بولو فیمیل پائلٹ ہوئی اور سامنے 2 میل پائلٹ ہوئے تو کیا کریں گے پھر؟ ٹھیک ہے، 2 کی تو لگا دو، اس کے لیے تو پرمیشن دے دو. 8 کی دیکھا جائے گا. اگر اس کنڈیشن میں ایٹ لیسٹ 2 کی تو پرمیشن دو گے تو اچھی بات ہے. 10 ہو گئے وہ ابھی سچویشن ہے، وہ جسٹس کہاں ہو گیا پھر آپ کے لاجک کے حساب؟ وہ دوسرے ڈاکٹر سے جائے گی، وہ بولے گی کہ مجھے ڈاکٹر سے کر دو. اگر وہ کوئی ڈاکٹر ہے. آرمی میں ڈاکٹر ہوں گی پھر ان کا کیا ہوگا؟ کون سی آرمی میں؟ پہلے والی آرمی میں تو ڈاکٹر ہوگی اس لیے بنائی ہاں جائے ہوگی. ہاں نہیں، جو ہے اویلیبل وہ میں وہ بول رہا ہوں. دیکھیے یہ میرا مقصد، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے ہو گیا کہ سلیوری پریویلیج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب پریویلیج نہیں ہے، پنشمنٹ ہے، تو اس میں آبویسلی بات ہے کہ کچھ چیزیں مزاج کے خلاف ہوں گی، وہ ضروری ہے. پریویلیج ہوتی تو، اور مزاج کے خلاف ہونے کے باوجود بھی اسلام نے سلیوری کو احسان کے اوپر ڈیپینڈ کر کے پیش کیا. اس میں ایک اور بات ہے نند بھائی، دیکھیں اس کو سمجھے. وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، اگر آپ نے اپنی لائف میں، مجھے آپ کی ایج اچھی خاصی لگ رہی ہے ماشاءاللہ، آپ نے بہت سی وارز کو دیکھا ہوگا، جنگوں کو دیکھا ہوگا، ہے نا. آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے نا آج کے زمانے میں، سب سے بڑی پرابلم پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ آفٹر میتھ جو ہوتا ہے جنگ کا، کہ جو آپ کے ریفیوجیز ہوتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یعنی جن کے بچے مر گئے، جن کے ہسبینڈز مر گئے، جن کے باپ مر گئے، ان کے شہر تباہ ہو گئے، ان کے پاس انفرا نہیں ہے، ان کے پاس اکانومی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کو اسیمولیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ایکسیپٹ کرنے والا کوئی نہیں، اور بھوکا ننگا چھوڑ کے ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ جو سلیوری کا کانسیپٹ ہے، اسلامک سلیوری کا، یہ نہ ہی ان بچوں کو، ان عورتوں کو جن کے اوپر کچھ بھی نہیں رہا، جن کے پاس کوئی بھی سایہ نہیں رہا، ان کو جو ہے پروٹیکشن دیتا ہے، بلکہ ایسیمولیٹ بھی کر دیتا ہے سوسائٹی میں کہ ناؤ یو آر پارٹ آف اس، اور جو ہے رائٹس برابر ملتے ہیں، ظلم نہیں ہوتا. تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ایک سولوشن ہے آپ کے پاس. ہاں دیکھیے، میں وہی اسی لیے نا مجھے 50 70 80% تو یہاں پر میں مطلب قبول ہو کہ ٹھیک ہے یہ بہت اچھی بات ہے. اسی لیے میں نے یہ اگلا اور یہ بیٹر آپشن کیوں نہیں ہو سکتا، میں نے جو پائلٹ والا ڈاکٹر والا جو یہ بولا ہے اسی کے اوپر. ٹھیک ہے، آپ نے دے دیا جواب. میرے خیال سے ٹھیک ہے، جواب آ گیا. ٹھیک ہے، میرا اگلا سوال یہ سزا ہے کے کہ اندر ساری چیزیں کمپرومائز نہیں کیا جاتا ہے. صحیح بات ہے. ہاں میں چاہوں گا کہ ہم نیکسٹ کال کو میں لوں آج آپ کے لیے، آپ کے ساتھ اتنی گفتگو. ٹھیک ہے. ہاں نہیں، دیکھیے میرا ایک لاسٹ سوال ہے کہ جہنم میں جو سزا ہے کیا وہ سب کو ایک جیسے ہوگی یا پھر الگ الگ ہوگی؟ اس میں مطلب کیا پوائنٹ بنتا ہے کہ ایک کو کم جہنم میں کم سزا، کم ٹیمپریچر، اور دوسرے کو زیادہ ٹیمپریچر؟ اس میں کوئی سینس بنتا ہے کیا؟ جی عاصم بھائی جواب دیجیے. جی نند بھائی، دیکھیں جو سزا ہے نا، وہ جو پنشمنٹ ہوتا ہے وہ کرائم کے اکارڈنگ ہوتا ہے نا. تو سب کا کرائم جو ہے وہ برابر نہیں ہے، تو پنشمنٹ بھی برابر نہیں ہے. تو سمپل سا لاجک ہے جس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. جیسے ریوارڈ جو ہے وہ سب کا برابر نہیں ہوتا، یعنی کہ کلاس کے اندر یا کسی بھی چیز میں آپ دیکھتے ہیں جہاں ریوارڈ ہوتا ہے وہاں بھی ایک ہائرارکی ہوتی ہے. فرسٹ ہوتا ہے، سیکنڈ ہوتا ہے، تھرڈ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ ہوتے ہیں. تو ویسا ہی جو ہے پنشمنٹ میں بھی ایک ہائرارکی قائم ہوتی ہے ایز پر کرائم.
تو یہ جو ڈبل عذاب جو بولا گیا ہے، ڈبل عذاب، تو اس کا کیا میننگ ہے؟ مطلب وہ ٹائم کے حساب سے ہے یا ٹیمپریچر کے حساب سے یا اور کیا ہے؟ مطلب اس کا ڈبل اس کی عذاب معنی کیا کیا ہے؟ مطلب ہے؟ آپ کسی آیت کی بات کر رہے اسپیسیفک ہیں؟ آیت کو ریفر کر رہے ہیں؟ کہاں کر رہے ہیں آپ بتائیں؟ ہاں وہ آیت ابھی میں ایک آیت میں ایسا بولا گیا ہے کہ ان کو ہاں تو کس دگنا آیت میں عذاب دے بولا دو. گیا ہے؟ ہاں جس آیت میں بولا میں گیا ہے یہ سختی کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سختی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. کسی پہ سختی کرنی ہوتی ہے نا، تو میں آپ کو 2 تماشا ماروں گا، تو حالانکہ ایک ہی ماروں گا، تو یہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ 2 کا مطلب ماروں گا کس کے، زیادہ سختی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا مطلب سزا ایک، مطلب وہ سب ایک ہی ہوگا، لیکن وہ بولنے میں ایک سیملی یوز کی گئی ہے، کریکٹ؟ سزا سب کی اپنے کرتوت کے اعتبار سے ہوگی، لیکن جب سختی کو بتانا ہوتا ہے تو اس طرح انداز اختیار کیا جاتا ہے، وہی انداز ہے وہاں پر، ٹھیک ہے. باقی کوئی نئی چیز نہیں ہے. چلیے میرے خیال سے آپ سے بات ہو گئی. اگلے کالر کو لے لیں انشاءاللہ.